اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے اور دلوں کے بھید جاننے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزاد کشمیر گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ شہباز شریف صاحب، چیف آرمی صاحب اور آزاد کشمیر وزیر اعظم صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، صدر صاحب، یہ میں یونین کونسل پیڈی سے تعلق رکھنے والا انساکت خان سعودی عرب سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے عوامی لوگ ہیں ان پہ اگر آپ لوگوں نے گولی چلائی یا کوئی زبردستی کرنے کا ارادہ رکھا تو اس چیز کا جوابدار آزاد کشمیر گورنمنٹ ہوگی اور پاکستان کی گورنمنٹ ہوگی۔ کیوں کہ ہم پرامن ہڑتال کر رہے ہیں یا جلسے کر رہے ہیں یا ایک تاریخ کا آغاز کر رہے ہیں، اپنے حقوق کی تاریخ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارا منصوبہ پرامن ہے اور ہر ایک عوام کو پرامن جدوجہد کرنے کا آئین حق دیتا ہے۔ اس لیے ہماری کشمیر کے اندر کوئی بھی آپ جبراً گولی چلاؤ گے یا کسی قسم کی کوئی زیادتی کرو گے، اس کی جتنے بھی تشدد ہوئیں گے جوابدار پاکستانی گورنمنٹ اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہوگی، جو پولیس کو بھیج رہے ہیں اور فوج کو بھیج رہے ہیں۔ کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم محنت کش لوگ ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے باہر نکل رہے ہیں، اپنے بچوں کے حقوق کے لیے باہر نکل رہے ہیں، اپنی سرزمین کے حقوق کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ اگر آپ سنجیدہ ہوتے تو جو مہاجروں کی 12 سیٹیں آزاد کشمیر کے اندر آپ نے لگائی ہوئی ہیں، جس پہ ہمارے وزیر اعظم آپ کے ملازم ہیں، وزیر ملازم ہیں اور جو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں وہ سارے ملازم ہیں آپ لوگوں کے، تو ہمیں مجبور کیا، اس لیے ہم اس تاریخ کو لے کے عوامی ایکشن تاریخ کو لے کے آگے نکلے ہیں۔ تو اس تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری کشمیر کے اندر سے ہر سرزمین سے ہر چیز نکل رہی ہے، تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ سستا آٹا، سستی بجلی، اور بجلی ہمارے ملک کے اندر سے پیدا ہو رہی ہے، جس سے کو ہم پاکستان کو بھی روشنی دے رہے ہیں۔ ہمارا رشتہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان بھی ہے، ہمارا ملک کشمیر بھی ہے۔ ہم کسی ملک کے لیے یا کسی ملک کے خلاف ہم آغاز نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے اپنی گورنمنٹ سے آغاز کرتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ اس میں ہمارے حکمرانوں کو فوری طور ان چیزوں پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر پاکستانی گورنمنٹ ہے، ہمارا کلمے کا رشتہ ہے، تو آپ بھی اس کلمے کا تحفظ رکھتے ہوئے ہمارے مشکلات جو ہے وہ ان کو دور کریں، اور ہمارے جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کی، ان پہ آپ نے جو سہولت کار بٹھائے ہوئے ہیں ان کو فوری طور معطل کریں، اور معطل کر کے کشمیری عوام کا حق کشمیری عوام کے حوالے کریں۔ کیوں کہ یہ جو آپ نے 12 سیٹوں کے اوپر سہولت کار بٹھائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ملک کے اندر نہ ہی ہماری اب تک فوج بنی ہے، نہ ہی ہمارے اندر کوئی ایسی چیز بنی ہے۔ آپ اتنے اگر وفادار ہیں یا اتنے آپ ہمارے کشمیر کو چاہتے ہیں، سہولت کار ہیں، کشمیر کے وفادار ہیں، پاکستانی بھائیوں سے اہل افسروں سے کہنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کو ایٹم بم ہمیں بھی دینا چاہیے تھا نا۔ کشمیر کے اندر بھی ایٹم بم بھیج دینا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کے ہم مسائل ہیں، آپ کی شاہراہیں ہیں، تو پھر ایٹم بم ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے تھا۔ اگر زیادہ نہیں ہے تو ذرا 1 2 3 4 ایٹم بم ہمیں بھی دے دو، ہم بھی اپنی قوت استعمال کریں، ہمیں بھی فوج بنا کے دے دو،
تو ہمیں بھی پتہ لگے کہ پاکستان ہماری مدد کر رہا ہے۔ کشمیر کے اندر کشمیر کی فوج ہونی چاہیے تھی، کشمیر کے اندر کشمیر کی پولیس ہونی چاہیے تھی، کشمیر کے اندر کشمیر کا آئی جی ہونا چاہیے تھا، کشمیر کے اندر کشمیر کے حکمران ہونے چاہیے تھے، لیکن آپ نے حکمران بنائے صرف وہ غلام بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں اعلیٰ قیادت کو، پاکستانی اعلیٰ قیادت کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے سلطکار کشمیر کے اندر بٹھائے ہیں ان کو فوری طور معطل کریں اور کشمیری عوام کے حقوق کے مطابق کشمیری عوام کو اسمبلی کے اندر حقوق دیے جائیں۔ کیوں کہ وہ پاکستان اگر قیادت کرتا ہے تو کفالت کرتا ہے، وہ ہمارے پہ حکمرانی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہماری ریاست بالکل الگ ہے۔ ریاست کے اندر باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ یہ ریاست مقبوضہ ہے، اس کے اندر کوئی زبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے، زہر ہے۔ تو اگر آپ زہر کرتے ہو تو پیار سے کریں۔ 70 سال سے ہمیں پاسبندہ رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، تو ہم کہاں جائیں؟ نہ آپ کشمیر کو آزاد کرواتے ہو، نہ کشمیر کے حقوق دیتے ہو، تو صرف خالی بات کر دیتے ہو کہ بھائی ہم جنگ لڑیں گے، ہم کشمیر کا ساتھ دیں گے۔ 75 سال گزر گئے ہیں، کتنی ہماری نسلیں ختم ہو گئی ہیں کشمیر کے اوپر جدوجہد کرتے، ابھی تک کشمیر کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تو اگر آپ کشمیر کے اندر سنجیدہ بات کرتے ہو، وزیر اعظم پاکستان، چیف سیکرٹری پاکستان، آرمی چیف صاحب پاکستان، تو اگر آپ سنجیدہ ہیں کشمیر کے لیے تو ٹیبل ٹاک کریں، ان چیزوں کا حل کریں، بات کریں، دنیا کے ہر ملک کے اندر بات کریں، آپ خود ٹیبل ٹاک کریں، پاکستان کے اندر ٹیبل ٹاک کریں، انڈیا کو بلائیں۔ انڈیا کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے نا، وہ بھی انسان ہی ہے نا۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کشمیر کا فوری طور حل نکالیں۔ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ آپ اوپر سے تھاپنا بھی دیتے ہو اور بیچ میں کھاتے بھی ہو۔ جتنا آپ فنڈ دیتے ہو اتنا موڑ کے آپ مہاجرین کے فنڈ سے واپس پاکستان میں لے آتے ہو۔ ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ ہم تو ہمارے وزیر اعظم نام کے ہوتے ہیں، ہمارے وزیر نام کے ہوتے ہیں، ان کو صرف تنخواہیں ملتی ہیں، وہ ہمارے ملک کے اندر کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی غلطی آتی ہے پاکستان کے وزیر اعظم پہ آتی ہے، چیف سیکرٹری پہ آتی ہے، آرمی چیف صاحب پہ آتی ہے کہ اس کا فوری طور حل نکالیں اور حل نکال کے جو ہے نا کشمیری عوام کے مطابق حقوق کشمیری عوام کو دیے جائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر کوئی گستاخی ہوگی تو معاف فرمانا۔ اور ہمارے وزیر اعظم آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے وزیر آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے کھانے، تو وہ آپ کے سامنے آ کے وہ بات ہی نہیں کر سکتے ہیں، بس ہاتھ ملاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ان کا پیٹ آپ بھر دیتے ہیں، وہ بولنے قابل ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو بولنے قابل آپ نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کشمیری عوام باہر آئی ہے اور کشمیری عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے حقوق دو، تو آپ کا فرض بنتا ہے ہمارے حقوق دینے، آپ ہمارے حقوق دیں۔ اگر ہمارے حقوق نہیں دے سکتے ہیں تو آپ جو سہولتکار ہیں بٹھائے ہوئے آزاد کشمیر قومی اسمبلی کے اندر جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، ان کا کوٹا بند کریں، ان کی سیٹیں بند کریں، یہ جتنی قیادت ہے کشمیریوں کو دی جائے کیونکہ کشمیریوں کا یہ حق ہے۔ 70 سال سے کشمیری اپنی جانیں قربان کرتے آئے ہیں کشمیر کے نام پہ، اور پاکستانی جگہ کسی نے بھی قربان نہیں کی ہے۔ جو 72 سیٹوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، 12 سیٹوں والے، ان کے کسی بچے نے وہاں پہ قربانی نہیں دی ہے، کسی بچے نے شہادت نہیں دی ہے۔ اگر کسی نے دی ہے تو سامنے لائیں۔ تو اس لیے ہماری کشمیریوں کو کھچلے نہیں، ان کا حق دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نوازش ہوگی یونین کونسل ٹوبہ بیڈی نزاکت خان عرض کر رہا ہوں، امید ہے کہ میرے سوالوں کا جواب تحریر کرو گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہماری ایکشن کمیٹی جو ہے اس پہ کوئی بندہ بھی گولی نہیں چلائے گا، اس کو پابند کیا جائے کیونکہ یہ پرامن لوگ ہیں، اور پرامن لوگ شریف لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اگر میرے سے کوئی گستاخی ہوگی تو معاف فرمانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔